اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ تم اگر تلاش کرنا چاہو کہ رب کے ہاں معزز کون ہے، یعنی اگر آپ معاشرے میں نکل پڑیں اور آپ یہ پہچان کرنا چاہیں کہ یار ادھر 1000 بندہ رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ان میں سے اللہ کے ہاں معزز کون ہے؟ معاشرے کی بات نہیں کر رہا، معاشرے میں تو جناب ہر 2 نمبر بندہ معزز ہے، ہر فراڈیاں معزز ہے، ہر دھوکے باز معزز ہے، ہر غیبت چغلی کرنے والا معزز ہے۔ جتنا جناب وڈا جناب گینگسٹر ہے گا جناب، اور 10 گاڑیاں آگے تو 10 گاڑیاں پیچھے، وہی معزز ہے۔ معاشرے کا تو یہ حال ہے، ہاں جی۔ اور جو جتنا بڑا جناب ظالم ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، جس نے جناب کو 50 یتیم بیوہ مساکین کے پلاٹوں پر قبضے کیے ہوئے، وہی ہمارے نزدیک معزز۔ زمانے کی بات نہیں کر رہا، زمانے کا تو رخ ہی کدھر ہو رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے، اگر آپ تلاش کرنا چاہیں کہ یار ان 1000 بندوں میں سے اللہ کے نزدیک معزز کون ہے، تو اللہ نے قرآن میں اس کا معیار بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اگر تم تلاش کرنا چاہو کہ رب کے ہاں معزز کون ہے، تو فرمایا جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اور جتنا زیادہ اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے وہ اتنے ہی قریب ہے۔ تو اس لیے تقوی معیار ہے بابا۔ کوئی لمبے چوڑے مریدین ہوں، خانقاہ چلتی ہو، آستانہ چلتا ہو، اور جناب اس کا دم تعویذ بڑا چلتا ہو، شف شف کر کے جناب لوگوں نے جناب سیدھا کر کے کھڑا کر دے، یہ معیار نہیں۔ نماز کے قریب وہ نہیں آتا، روزے کے قریب وہ نہیں آتا، حج زکوٰۃ کی بات کرو تو منہ ادھر کو کر لیتا ہے۔ اگر کوئی جناب اللہ کی بات کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات کرے، جناب یہ داڑھی شریف رسول اللہ کی سنت مبارک ہے، اور جھوٹ سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، غیبت سے اللہ اس کے رسول نے منع کر رکھا ہے، چغلی سے اللہ اس کے رسول نے منع کر رکھا ہے، مرد اور خواتین کے اختلاط کو اللہ اس کے رسول نے منع کر رکھا ہے کہ جہاں مرد ہوں وہاں عورتیں نہ جائیں، جہاں عورتیں ہیں وہاں مرد نہ جائیں، اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ایک کڑا پیر ہے جناب، شریعت نے لڑا ہو گیا کہ شریعت کہہ رہی ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط نہیں ہو سکتا، تو اے جناب دھمالہ پوائی جا رہا ہے، ہاں جی، اور اپنی خانقاہ پر جناب بلا کر اکٹھے جناب بٹھا دیتا ہے کہ بڑی جناب شریعت کی پاسداری ہو رہی ہے۔ جناب پیر اور مریدی جناب جو ڈھونگ انہوں نے رچا رکھے ہیں اور اہل سنت کو بدنام کرنے کی جو کوششیں جا رہی ہیں، یاد رکھیے گا اہل سنت کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم اسی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں جس کی بس تقوی کا نور موجود ہے۔ جو غیر محرم خاتون سامنے آئے تو اس کی نگاہیں جھک جائیں اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ ہے اصل میں اسلام کا جناب نمائندہ، اور وہ ہے اللہ کا ولی، وہ ہے اللہ کا محبوب بندہ۔ اس لیے آپ نے معیار خود آپ نے دیکھنا۔ اور ساری قوم اتنی سادہ ہے، پھر پھنس جاندے نے، شکنجے میں آ جاتے، پھر آندے نے مولوی صاحب کو راہ کٹو بچو، راہ ان کی کڑی ہے۔ پہلے جناب مولوی صاحب نے رابطہ کیا تو اسی مفتی صاحب نے کہا حضرت صاحب اس پیر صاحب کے بعد جانا کہ نہ جانا، جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اور ساری قوم سادہ جو ہوئی جناب، جڑا پیر لب جائے راہ چلتے پھرتے جناب پھنس بہتے جناب، انہیں 2 شف کی دیا جناب، تو حضرت صاحب پھنس گئے ہیں جناب، حضرت صاحب اے ہو گیا، حضرت صاحب پیسے کھا گیا، حضرت صاحب اے ہو گیا، حضرت صاحب ان کی کرن۔ اس لیے وہ شعر ہے نا، پانی پیو پون کے تو راہبر پڑھو چن کے۔ اس لیے راہبر کسی کو بنانا ہے، مرشد کسی کو بنانا ہے، کسی کو پیر بنانا ہے بابا، تو اس کو بناؤ جو تمہاری گاڑی سیدھی مدینہ پاک لے جائے۔ مرشد کا کیا کام ہوتا ہے جناب؟ پیر کا کیا کام ہوتا ہے؟ مرشد کا کام یہ ہے کہ وہ خود پہلے جناب تیار ہو، خود کامل و مکمل ہو، تو پھر جو اس کی صحبت میں آئے اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دے۔ جڑا خود ناقص ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، وہ مرید نو کہے گا نماز پڑھ تو دسو نا۔ جڑا خود کدی روزے کے قریب نہیں آیا، جڑا خود کدی مسیتی نہیں بڑھیا، انہیں مرید نو کہنا مسیتی جا۔ کدھر دیے پیریاں مریدیاں جناب؟ تو خدا دا خوف کرو، پیر وہ چنو جو شریعت کا مکمل پابند ہو، جس کے سر سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے شریعت کی خوشبو آتی ہو۔ پیر تو وہ نا جناب، یہ کہڑے پیر؟ پیر تو ہے داتا علی اجویری علیہ الرحمہ، پیر میر علی شاہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، امام ربانی مجدد الفسانی، جنہ دی ایک ایک صحبت دی برکت ہے وہ کہ آنے والا زانی ہوتا ہے، آنے والا شرابی ہوتا ہے،
آنے والا بے نمازی ہوتا ہے، ان کی چند گھڑیوں کی صحبت کے بعد نمازی بن جاتا ہے، زنا ختم ہو جاتا ہے، شراب نوشی ختم ہو جاتی ہے۔ اصل تو ولایت اے وے نا جناب، جس کی صحبت میں آنے کے بعد انسان کی زندگی بدل جائے، انسان بے نمازی تھا وہ نمازی ہو جائے، زنا چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے، غیبت، چغلی، حسد، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، بندہ کامل اللہ کا بندہ بن جائے، اللہ کا ولی وہ ہے۔ اور تو سا خود تلاش کرنا ہے کہ وہ اہل اللہ کی مجلس کہاں ہے کہ جہاں تمہاری زندگیاں بدل جاتی ہیں اور جہاں تمہیں خدا کا خوف آ جاتا ہے، رسول اللہ کا حیا آ جاتا ہے اور شریعت کی پاسداری تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے۔ ایسی مجلس تلاش کرو۔ جن لوگوں کی صحبت میں آپ اور میں جا کر بیٹھتے ہیں بابا، ان کا تو اپنا جناب کاروبار ہے نا جی، وہ بزنس کرتے ہیں پیری مریدی کے نام پر، اور بزنس چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خود بھی برباد، آپ کو بھی برباد کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں حضرت صاحب میرے پیر صاحب تھے، میرے حضرت صاحب بڑے پہنچی سرکار نے، اور کردے کی نے جناب تمالا باندھن اور ڈول دے سامنے جناب بھنگڑا بڑا سونا پا لیندے، پیراں چ گھنگرو پا کے نا جی تے کہندے جناب بلے شاہ بھی پیر نو نچایا سی، منایا سی تے نچ کے منایا سی، تے میں بھی جناب ہن پیر نو منانا ہے تے نچ کے منانا ہے، پیراں چ گھنگرو پا کے تے ڈھول دے کے جناب پیر صاحب دمال بڑی چنگی پا لیندے، لہذا حضرت صاحب بڑی پہنچی سرکار ہے۔ ہاں تے نال جناب حکا رکھیا ہویا جی، دو کش حکے دے لائے تے پھر جناب معرفت دی گلاں شروع ہو گئی جناب، پھر جناب سگرٹ دے جناب دو کش لائے، پھر معرفت دی گلاں شروع، اندے کول کی معرفت لبنی؟ ہاں جی، جنوں اپنی معرفت کو نہیں انہیں رب دی معرفت سکھانی ہے۔ ایڈی ساری قوم بے وقوف ہے جناب، جھلے ہو کے جناب نسے جاندے ہیں، او حضرت صاحب بڑا فیض ہے، کی فیض ہے؟ حضرت صاحب بڑی پہنچی سرکار ہے، میں کہ واقعی پہنچی سرکار ہے، لیکن جنت نہیں جہنم میں پہنچا ہے جی، جہنم میں پہنچا ہے، اور جہنم میں پہنچا ہوا آپ کو کیا جنت کی طرف لے کر جائے گا؟ وہ خدا دا خوفی کرو، ہاتھ جوڑے نے، یہ اہل سنت کو بدنام نہ کرو، اہل سنت کا لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اہل سنت بالکل ستھرا صاف مذہب ہے جس میں اللہ کے ہر نیک بندے کی تعظیم کی جاتی ہے، لیکن ہووے نیک، ہووے اللہ دا ولی، ہووے اللہ دا محبوب، اور جرا اللہ دا محبوب ہوئے نا جو کرتب وخاندہ بھی کوئی نہیں۔ ہاں ایک فقیر وہ ہے کہ جو 7 سمندر، کتنا جی 7 سمندر فقیری دے پی جائے تو ڈکار بھی نہ مارے، او فقیر اتنے چند قلبی وارداتہ کسی تے ہو جائیں نا جی، اگلے دن تھلے کھلوندے نہیں، اوہ میرے ساتھ جبریل باتیں کرتے ہیں، میرے ساتھ میکائیل باتیں کرتے ہیں، میرا او لاسانی پیر جڑا ہاں جی کہنا میرے ساتھ فلانا باتیں کرتا ہے، میرے ساتھ فلانا دسو۔ اور پھر کئی بار جناب انٹرویو آج کل چل رہے ہوتے ہیں جناب، تو پوچھ دیں جناب حضرت صاحب نماز وہ جو میرے تو معاف ہے، ساڑھے تے نمازاں معاف نے سے جناب عشق دیا نمازاں نیتیاں ہوئی ہیں، ہاں جی نماز زاہدہ محراب و منبر، اور نماز عاشقاں بس عشق کی بس، اسی عشق دی نماز نیتی ہوئی جناب ساری زندگی واسطے، سانوں تو وضو کرن دی بھی لوڑ نہیں پیندی، اسی عشق دی نماز نیتی ہوئی جناب۔ دسو یارا رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی نماز نہیں چھوڑی، آپ جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے نا، یہ ظاہری معاملات تھے، آپ علیل ہوئے، اس وقت حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں خود حضور نے موڑا دیتا، اور ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر یہاں اٹھایا، آپ کے مبارک پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس حالت میں آپ مسجد میں تشریف لائے۔ دسو امام الانبیاء نے نماز معاف نہ ہوئی، تو کیڑی کھیت دی مولی، تو کی شے ہاں جی؟ امام الانبیاء نے آخری دم تک نماز ادا فرمائی، علی علالت کے باوجود آپ مسجد میں تشریف لائے، اور آپ نے آپ کر نماز پڑھی اور امت کو بتایا بابا جب میرے تو معاف کرے تسی کون ہو؟ اتنے نماز عشق پڑھی جانا جناب، کیڑی نماز ہے؟ اس لیے بابا آپ سب کو اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، عقل دے رکھی ہے، فہم و فراست دے رکھی ہے، خود آنکھیں کھول کے دیکھو کہ یار ایک بندہ خود جناب ڈھول کھڑکا رہا ہے، دھمالا پا رہا ہے، نماز کی پابندی کوئی نہیں رہا، روزے کی پابندی کوئی نہیں، جھوٹ حسد غیبت چغلیاں سگریٹ دے کش لا رہا ہے، اور مرد اور خواتین کا اختلاط ہے، اور عورتوں کے ساتھ غیر محرم عورتوں کے ساتھ اکیلے تنہائی میں ملاقاتیں پیر کرتا ہے، تو بتاؤ پیر ہے اور شیطان دا پتر ہے؟ اور ایسے شیطان کے بیٹے کو جناب خود بھی لعنت پاؤ اور لوگوں کو آگاہ بھی کرو کہ شیطان دا بچہ جے، انسان دا پتر ہوئی ہے، اور یقینی حقیقی اللہ کا ولی وہ ہے جس کے سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت بھی ہے، اللہ اس کے رسول کا خوف بھی ہے۔